السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا مدی خان پوڈ کاسٹ۔ اور آج کی پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے ایک بڑے خاص مہمان موجود ہیں۔ ایک اسلامی اسکالر کو ہم نے آج بلایا ہے، مسٹر عاصم صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ بہت اللہ۔ شکریہ آپ کے آنے کا، ٹائم نکالنے کا، اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کے میری پوڈ کاسٹ پہ آنے کا بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جزاک اللہ۔ کیا حال چال ہے آپ کے؟ الحمد للہ، آپ نے خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر۔ اچھا جی، تو شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں آپ سے کرنے کی، دینی اور سے ریلیٹڈ، لیکن ہم شروع اس سے کرتے ہیں کہ بڑی عید بالکل نزدیک ہے، تو قربانی کے اوپر آپ تھوڑے سے روشنی ڈالیں کہ قربانی کے کیا کیا جو ہے وہ کس پہ ہوتی ہے کیا نہیں ہے، اس کے اوپر ذرا ایک ڈیٹیل آپ ہمیں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ جی مدی بھائی۔ قربانی کے حوالے سے بات یہ ہے کہ لوگ جس پہ زکوٰۃ ہے نا واجب، اسی پہ قربانی بھی واجب ہے، لیکن زکوٰۃ کے لیے جو شرط ہے وہ ہے سال جی آپ کو پیمنٹ پڑی ہوئی ہے اور اگلے سال وہی ڈیٹ ہو، مراقبت اتنی پیمنٹ پڑی ہو تو آپ زکوٰۃ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور قربانی کے لیے ایسا حکم نہیں ہے، جو سال شرط ہے نا زکوٰۃ کے لیے، قربانی کے لیے ایسا حکم نہیں ہے۔ اگر تیسرے دن قربانی والے دن مغرب سے پہلے آپ کو پیسے آ جائیں گے تو آپ قربانی کریں گے، آپ کو قربانی واجب ہو جائے گی۔ اکثر دوست کیا کرتے ہیں کہ قربانی کے پیسے ویلفیئر کر دیتے ہیں کہ یار بس ہو جائے گی قربانی، تو ایسے قربانی نہیں ہوتی، قربانی ضائع ہو جائے گی، وہ گناہ گار ہے اور ان پہ قربانی واجب ہے، اچھا انہیں کرنی چاہیے قربانی۔ اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ میں نے بھی، جیسے میاں بیوی ہیں الگ الگ جاب کرتے ہیں اور ماشاءاللہ دونوں کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ قربانی کر سکتے ہیں اور دونوں پہ الگ الگ قربانی واجب ہے۔ وہ کیا کریں گے، 4,000 ڈال کے ایک ہی بکرا لے آئیں گے، جبکہ انہیں پتہ ہونا چاہیے بکرے میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے، ایک بندے کی قربانی ہوگی اور ایک کی نہیں ہوگی، تو جو نہیں کر رہا وہ گناہ گار ہے۔ اور ایسے ہم نے دیکھا کہ اگر گھر میں ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں اور سب پہ قربانی ہے، وہ کیا کریں گے، سارے پیسے ڈالیں گے اور ایک ہی بکرا لے آئیں گے، جی بڑا بکرا لے کے آنا تاکہ محلے میں پتہ لگے چوئی صاحب نے بکرا لی ہے، 2-3 لاکھ کا ایک ہی بکرا لے آئیں گے، تو کہیں گے سب کی طرف سے قربانی ہوگی، تو قربانی ضائع ہو جائے گی، کسی کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی۔ اچھا، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ سب ہر کوئی اپنی الگ ہر الگ کوئی کرے؟ اپنی اپنی قربانی کرے۔ جیسے اب یہ گائے میں 7 قربانیاں ہوتی ہیں، تو ایک ویڑا لے آئیں، آپ 7 قربانیاں کریں۔ یہ جو 7 قربانی زیادہ سے زیادہ ہیں، اگر اکیلا بندہ بھی کرنا چاہتا ہے اپنی طرف سے وہ تب بھی کر سکتا ہے۔ اچھا، تو صدقے کے اوپر تھوڑی سی بات کریں، صدقے کے اوپر روشنی ڈالیں، کس کے اوپر صدقہ واجب ہے، کس طرح اس کا طریقہ کار ہے؟ صدقہ مدی بھی واجب نہیں ہوتا، جی ٹھیک ہے۔ صدقہ ایک ہے، نفل ہے، کہ آپ جس مرضی کو دے دیں، جتنا آپ کا دل کرے، جتنی آپ کے پاس طاقت ہے اور آپ دے دیں، یہ دینا بھی چاہیے۔ دیکھیں جو لوگ بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، وہ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ دنیا کا اصول یہ ہے کہ جتنی بڑی انویسٹمنٹ آپ کریں گے اتنا بڑا پروفٹ آئے گا، بالکل، اور یہ بات بھی وہ جانتے ہیں کہ اس میں لاس بھی ہو سکتا ہے، پروفٹ کے ساتھ لاس بھی ہو سکتا ہے۔ 100% ایسے ہی ہے، تو جب اللہ کی راہ میں آپ نے دینا ہے نا کچھ نہ کچھ، تو اس میں پروفٹ ہی پروفٹ ہے، لاس تو ہے ہی لاس نہیں نہیں، ہے۔ واہ لاس ہے سبحان ہی اللہ، نہیں، کیا بات ہے! پروفٹ ہی پروفٹ ہے۔ ہاں یہ ہے، پروفٹ مہینے بعد آ سکتا ہے، تھوڑا ڈیلے ہو سکتا ہے، 2 مہینے بعد آئے گا، لیکن آئے گا ضرور، پروفٹ ہی آئے گا آپ کو۔ یہ تو سب سے اچھی اور ڈیل جس کو بات یہ سمجھ آ جائے گی وہ کامیاب ہے۔ کامیاب ہے، اس بالکل۔ کے لیے آپ کا توکل پکا ہونا چاہیے اللہ کے اوپر، یقین پکا ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا وہ پیر کامل نہیں ہوتا، یقین کامل ہوتا ہے انسان کا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اور اس کے علاوہ جو ہے، اچھا اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ ایک اور بڑا کانسیپٹ ہے جو کہ کلیئر نہیں ہے کافی لوگوں کا، کہ جو میاں اور بیوی کی اگر طلاق ہے، اس پہ اگر تھوڑی سی بات کریں، وہ کس طرح، کس کیس میں ہوتی ہے، کس کیس میں نہیں ہوتی، ایک دفعہ کہہ دیں، 3 دفعہ کہیں؟ مدی بھائی طلاق کے مسائل میں پتہ کیا ہے، سب سے زیادہ سننے کو ملتا ہے، عاصم بھائی غصے میں آیا طلاق دے دی۔ ہاں جی، یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی یار، کو بندہ پیار سے بھی طلاق دیتا ہے، مطلب اپنی بیوی کو یار بہت پیار آ رہا ہے تمہیں طلاق دی، ایسے تو کوئی بھی نہیں کہتا نا، ہاں جی، انسان غصے میں ہی طلاق دیتا ہے۔ جب آپ نے 3 طلاقیں دے دی ہیں پھر آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں، معاملہ ختم۔ معاملہ ختم۔ لوگ کیا کرتے ہیں، اگر کوئی بندہ سنی ہے وہ ابیوں کے پاس چلا جائے گا، ہاں جی، ٹھیک ہے، اہل حدیث کے پاس چلا جائے گا، اپنا فرقہ ہی چینج کر لے گا، تو یہ زیادتی ریورس کرنے کے لیے۔ ہے، ایسی ہی ہے۔ تو کسی کے نزدیک وہ کہتے ہیں نا، اگر ایک ٹائم پہ آپ نے 100 طلاقیں بھی دی ہیں تو ایک طلاق ہی ہوگی، پھر وہ ان کے پاس چلے جاتے ہیں، یار ہم نے 3 دیے، چلو ایک ہوگی، بھی 2 بھی آپشن باقی ہے۔ تو نہیں ایسا؟ ایسا نہیں، جب آپ نے 3 دے دی تو بات ختم ہو جائے گی، اوہ، کیونکہ طلاق کا اختیار بندے کے پاس ہی ہے۔ دیکھیں آپ نے کہہ دیا طلاق ہو گئی، کوئی آپ بعد میں مکر جائیں گے تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا، ہاں جی، کیونکہ کل کو آپ نے مرنا ہے، پھر آپ نے جواب بھی تو دینا ہے اس بات کا۔ بالکل۔ اچھا یہ بتائیے، بیوی کے کیا حقوق ہیں دین میں؟ جتنی عزت اسلام نے عورت کو دی ہے نا، کسی اور مذہب نے نہیں دی۔ تھی اب آپ دیکھیں گے جنت کہاں پہ ہے، لا مکان کی بلندیوں پہ ماں اللہ پاک نے ایک عورت کے قدموں میں رکھ دی، قدموں میں رکھی گئی۔
اور اس کو یہ بات سمجھ آ جائے تو کیا چاہیے. آج کل آپ دیکھیں کہ ٹرینڈ ہے کہ جی ہمیں گھر لے کے دیں, اس کے بغیر ہم نے, اور آگے سے والا ہی دین اسلام کہتا ہے, دین کہتا ہے جی میں نے تمہارے ماں باپ کا کوئی ان کو خلاف کھانا پکا کے نہیں دینا, نہ ان کا ادب کرنا ہے, دین کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں جی, بندہ پوچھے دین یہ بھی تو کہتا ہے پھر آپ اپنے میاں کا کھانا خود پکائیں, گھر کی صفائی بھی خود کریں, دین یہ بھی تو کہتا ہے نا. جب یہ آپ نے کہنا پھر ہم نے تو اپنے گھر کا بھی نہیں کام کیا, تو ادھر کام کیوں کریں. مطلب کہ دین بھی لوگوں نے وہی پڑھا ہے جو ان کے اپنے مطابق ہے, جو باتیں میرے بھی فٹ ہو رہی ہیں بس وہی دین ہے, اور جو باتیں میرے بھی خلاف جا رہی ہیں وہ دین ہی نہیں ہے. تو جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جو الگ گھر کا کنسیپٹ ہے نا مدی بھائی, وہ یہی ہے کہ اگر آپ نے اپنی بیوی کو ایک کمرہ دیا ہے نا سیپریٹ, 4 دیواری ہے, تو یہی الگ گھر ہے, یہی الگ گھر ہے آج کے دور میں. بالکل انہیں نہیں سمجھ آتی. اور سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھیں کہ بیٹی کو قرآن کے سائے کے نیچے وہ رخصت کیا جاتا ہے, ایسے ہی ہے نا. مطلب اسے قرآن سے بہتر تربیت کے سائے کے نیچے رخصت کریں, آپ اپنی بچی کی تربیت کریں. اب یہ قرآن جو رکھنا ہے یہ تو مستحب عمل ہے, لوگوں نے فرض سمجھ لی ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ شادی میں کچھ بھی ہو جائے, قرآن جب تک نہیں آئے گا بچی کو رخصت نہیں کریں گے. بالکل ایسے. وہ کیوں ہے, قرآن لے آؤ, کتنے رہ گیا قرآن, وہ فلانا کتنے رہ گیا انہوں بلاؤ. ایسا ہوتا ہے. جبکہ اگر آپ قرآن نہیں بھی لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایک مستحب عمل ہے, اچھا عمل اگر آپ کریں تو ٹھیک ہے, نہ کریں تو کوئی. اب آپ دیکھیں کہ لوگ فرض کو چھوڑ دی ہے اور یہ مستحب عمل کو انہوں نے پکڑ لیا ہے. اچھا ایک اور وہ بابو اللہ شاہ کا ہے نا وہ شعر, حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو, کھو کے مال یتیماں دا بھیج مسیتی جاندے ہو, پھٹ دلاں دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, اپنے نفس چھری پھیردے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو, فرض چھڈی جاندے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو, بلے شاہ نوں دسو ہے کی کچھ کیتی جاندے ہو. پھر لوگوں نے فرضوں کو چھوڑ دیا ہے اور یہ نفل اور مستحب کی طرف آ گئے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا لاسٹ ٹائم کہ اعلان ہو جائے رات 2 بجے صلاۃ التسبیح کی نماز ہوگی, وہ ساری عوام ہی آ جاتی ہے. اس سے پہلے عشاء کی نماز ہے وہ کسی نے نہیں پڑھی, جبکہ عشاء کی نماز فرض ہے اور وہ تو نفلی نماز ہے, پڑھیں گے تو ثواب ہے, نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار نہیں ہے. یہ تو حال ہے ہماری قوم کا. تو بچی کو قرآن کے سائے کے نیچے نہیں بلکہ تربیت کے سائے کے نیچے رخصت کریں. ایک اور چیز مجھے یاد آئی, یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی سفر پہ جا رہا ہے تو وہ قرآن پاک جو ہے وہ چماتے ہیں اور سر پہ رکھ کے اس میں گزارتے ہیں, تو وہ اس کے اوپر کیا ہے؟ نہیں اس میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے. قرآن کو ویسے ہی چومنا چاہیے محبت سے, یہ نہیں ہے کہ اب سفر پہ جانا ہے کہ لازمی چوم کے ہی جانا ہے. اب جس کو قرآن پہ نہیں ہے وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے کہ وہ سفر پہ نہ جائے پھر. اب تو یہ لوگوں نے ویسے اپنے سے بنائی ہوئی ہیں چیزیں, کوئی ایسا عمل نہیں ہے. اچھا ابھی میں کیمرے سے پہلے آپ سے بات کر رہا تھا کہ اگر آپ یہ جو بیکاری ہوتے ہیں بک منگے, ان کو آپ دے سکتے ہیں پیسے, یہ صدقہ کاؤنٹ ہوگا کیا؟ ان کو جو ہم پیسے دیں گے وہ صدقہ ہی ہے. ٹھیک ہے, نفلی صدقہ دیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. ان کو زکوٰۃ کے پیسے نہیں ہم دے سکتے, کیونکہ کیا پتہ پیچھے وہ اسٹرانگ ہیں کہ نہیں. اگر وہ اسٹرانگ ہوں گے تو آپ کی زکوٰۃ ضائع ہو جائے گی. تو زکوٰۃ کے لیے آپ تحقیق کریں گے, جس کو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں اس کو زکوٰۃ لگتی ہے کہ نہیں لگتی. صدقہ تو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں, وہ کوئی بھی ہو. تو کس کو لگتی ہے زکوٰۃ, کیا اس کے وہ ہے؟ زکوٰۃ کے لیے جو بتایا قرآن پاک نے, وہ مسافر ہو, ٹھیک ہے. آج کے دور میں آپ یقین کریں کہ ہر بندہ ہی لینے کو پھر رہا ہے, جس کو آپ مل لیں گے کہ بھائی مجھے لگتی ہے زکوٰۃ. السلام علیکم, عید مبارک. دراصل اب اتنی فاؤنڈیشن بن چکے ہیں جو زکوٰۃ اکٹھی کر رہے ہیں, پتہ نہیں وہ صحیح کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں. اچھا اس کے اوپر کیا کہنا ہے؟ فاؤنڈیشنز کو آپ دے سکتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہوگا جو فاؤنڈیشن ہے وہ واقعی مستحق ہے. آپ نے وزٹ کیا اور آپ کو یہ بھی 3-4 بندوں سے گواہی بھی ملی ہو کہ نہیں یار یہ کام کر رہے ہیں, لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ وہ اپنا ہی کام سیدھا کر رہے ہوں. بات دیکھیں جو فاؤنڈیشن کے نام پہ اور بندے نے زکوٰۃ لیتا گیا اپنی فاؤنڈیشن بناتا گیا. کوئی نہ کوئی تو پلازا تیار کیا ہوگا, وہ پلازا کس کے نام ہوگا, اسے اپنے نام ہی کر لینا ہے. کل کو مرے گا اس کے بچے انجوائے کریں گے, تو جو ہم نے زکوٰۃ دی وہ تو پھر ضائع ہوگی ساری. بچوں کا نام لے کے ہمارے پاس غریب بچے ہیں, مستحق ہیں. آج کل تو دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے, کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی, جو چیز فراڈ ہے سامنے. آج کل جتنی سوشل میڈیا پہ زیادہ تباہی ہے, فراڈ سارا ہے ہی سوشل میڈیا پہ. اور جتنے لوگوں کے ایپ ہیں سوشل میڈیا نے چھپا دیے ہوئے ہیں, ویڈیو بنا کے ڈال دیتے ہیں. یہ دیکھ ایک آدھا بچہ رکھا ہوا ہے, وہ یہ رینٹ پہ لے کے آئے ہوں, یہ ہمارے پاس یہ دیکھیں آپ غریب ہے, مسکین ہے, آپ زکوٰۃ دیں. یہی بچے ہیں جو آپ کی زکوٰۃ کے مستحق ہیں. اس طرح کے بنو کے تو عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. ایڈ چلایا اور چلایا. ٹھیک ہو. آج کل لوگوں نے کنسیپٹ بن کے پیسہ آ جائے اور ایسے ہی آ جائے, تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں, اکٹھا ہی آ جائے. وہ چاہے حلال کا ہے چاہے حرام کا ہے, وہ بس آ جائے. ہر بندہ ٹریڈنگ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. ٹریڈنگ میں آپ دیکھ لیں کہ 1000 لگایا تو لاکھ آ جائے گا, یہ تو 1000 بھی گیا. یہ جوا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی ارننگ ہو رہی ہے نا, ارننگ زیادہ ہے لیکن سکون نہیں ہے اس کی زندگی میں. پھر بھی رو رہا ہوگا یار نیند نہیں, لٹ گئے, سیلاب آ گیا, عذاب آ گیا, ہے ہی کچھ نہیں.
اور اتنے ماشاءاللہ اگر پیسے ہیں، لیکن یہ کیا روتے رہ رہے بس. برکت نہیں ہے پیسوں میں. جب حرام کمائیں گے تو کہاں سے برکت ہے؟ پھر حرام کھائیں گے، پھر کہیں گے امام صاحب دعا کرو بچے نافرمان ہیں، اولاد گال نہیں مانتی. تو حرام کھلایا ہوا اولاد کو تو کہاں سے مانے گی بات؟ تو حرامی ہوئے گی. اچھا ابھی کیمرے سے پہلے آپ ایک بڑے جو ہے وہ مزیدار بات کہہ رہے تھے. مزیدار تو خیر نہیں ہے، ہنسی آ گئی. بندہ اس نے مرغی جو ہے قبرستان میں چھوڑ دی تھی، اس کے اوپر ذرا بات کرے. ہاں جی، وہ دیکھیں نا اس کی والدہ نے کہ اس کو کہا کہ صدقہ دیو جا کے، اس نے وہ مرغی لی دیسی، وہ قبرستان جا کے چھوڑایا. ہاں جی. بندہ اس نے ایک آدمی سے پوچھے کہ مردوں نے کھانی ہے کہ نہیں؟ یہ کیا کنسیپٹ ہے؟ بندہ پوچھے کسی غریب کے گھر دے کے آؤ، اس کو دو گوشت تاکہ وہ کھائے، بچوں کو کھلائے پکائے، تمہیں دعائیں دے گا. قبرستان چھوڑ کے آنا، کوئی کوا لے جائے، کوئی اور چیز لے جائے، بندہ مجھے کوئی اور اٹھا کے لے جائے، وہ گھر میں انڈے چنڈے نکلوا رہا ہو اسے. مردوں نے کھانی ہے. یہ سب جہالت ہے. تو ایسا لوگ کیا کیوں ہوگا؟ کیا سن کے یا کیا سوچ کے؟ بس یہ جی میری والدہ نے کہہ دی ہے. بندہ پوچھے والدہ آپ کی عالم ہے؟ والد صاحب نے کہہ دی ہے. جو بس شروع سے چلتا ہے وہ آ رہا ہے نا کنسیپٹ. اور اب آپ دیکھ لیں کسی آپ نے ایجڈ بندے کو بتایا نا یار بابا جی انج نہیں انج کرنا ہے، تو کتوں میں کہہ رہے ہیں ساری زندگی ہوگی میں نے سنتے آ رہے ہیں، تو یہ ہے تو وہ ہے، تو وکرا ہی کوئی دین پڑھ لے ہے. تو لوگ نا صحیح سیکھنا بھی نہیں چاہتے. لوگ سیکھنا بھی. اب دیکھیں مدی بھائی، ایک بزرگ آدمی ہے، اس کو کوئی میسیج آتا ہے، اب وہ انگلش پڑھنا نہیں جانتا، وہ کوئی ایسا نوجوان تلاش کرے گا جو انگلش پڑھنا جانتا ہو، اس کو روکے گا، پوچھے گا بیٹا یہ کیا لکھا ہوا ہے، وہ کہے گا بابا جی فلاں فلاں کمپنی کا آپ کو میسیج آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا. تو اسی طرح جیسے ہم نے کوئی نوجوان تلاش کیا جو میں بتایا انگلش کے بارے میں، اسی طرح قرآن پاک بھی اللہ پاک کا میسیج ہے. الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک سارا قرآن میسیج ہے. تو ہم کیوں نہ ایک ایسا نوجوان کو تلاش کریں جو ہمیں قرآن کے بارے میں بتائے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہاں پہ کیا میسیج دی ہے. تو اس طرف ہم خود بھی نہیں آتے نا. دراصل ہم خود ہی نہیں آ رہے، نہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی گھر آ کے بتا دے، دعا کھڑکائے پہن باہر آؤ، جی کون بھائی تمہیں مسئلہ دسنا آ جو باہر. ایسے یہ لوگوں نے دین کو بالکل مذاق لے لی ہے، بالکل مذاق. جو باتیں ان کو سمجھ آ رہی ہیں نا بس وہی دین ہے، جو نہیں سمجھ آ رہی وہ دین ہی نہیں. وہ فارغ ہے دین سے. بس جی آپ نیا دین بیان کر رہے ہیں، آپ سخت باتیں کرتے ہیں، یہ ہے تو وہ ہے. دین تو جو ہے دین تو امن کا درس دیتا ہے، دین یہ کہتا ہے تو وہ کہتا ہے. بندہ پوچھے وہ جو امن کا درس ہے وہ نان مسلم کے لیے ہے. اگر آپ نے کہیں گئے ہیں جس کو کلمے کی آپ نے دعوت دینی ہے ایمان کی، اس سے محبت سے بات کریں. جس بندے نے کلمہ پڑھا ہے، ساری زندگی مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہے، اور نماز کے لیے اس کو آپ کہیں جی امن کا درس دیتا ہے، تو یہ زیادتی ہے. مطلب یہ زیادتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا عاصم صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو اکثر دوستوں میں ہوتا ہے کہ یار کوئی بھی گیم کھیل رہے ہیں، کوئی کرکٹ ہے، کوئی ٹینس ہے، وہ پیڈل ٹینس ہے، یا پھر کوئی سنوکر ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں یار شرط ہے جو ہارا وہ پیسے دے گا. تو یہ شرط کاؤنٹ ہوگی یا اپنا اس پہ گناہ ہے، بس ایک شغل ہے؟ یہ ایک جوا ہے مدی بھائی، اور یہ حرام ہے اسلام میں. جیسے سنوکر ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جائز ہے، ایک گیم ہے، ایز اے گیم آپ کھیل سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ کیا ہوتا کیا اس میں کہ جو بندہ ہارے گا وہ پیمنٹ دے گا، تو ہارنے والا پیمنٹ دے رہا تو یہ تو جوا ہو گیا. مطلب شغل نہ کاؤنٹ ہوا کہ یار چل آج جو ہارا تو اسلام میں کوئی شغل نہیں ہے. ایسے آپ جو گیم کھیل رہے ہیں نا وہ بھی آپ حرام کام کر رہے ہیں، تو آپ کو گناہ مل رہا ہے. تو آپ بہتر نہیں اس گیم کو آپ یہ جوئے والا عمل آپ نکال دیں، آپ گیم کھیلیں، انجوائے کریں. اب آپ دیکھیں انڈور کا جو ہے کنسیپٹ وہ زیادہ ہو گیا ہے. ہوتا کہ انڈور میں لوگ 8-10 لڑکے آتے ہیں، وہ کرکٹ کھیلتے ہیں، اور جو بھی بعد میں وہ پیسے بنتے ہیں وہ سب امریکن سسٹم کرتے ہیں، سب میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. وہ تو جائز ہے، یہ بہترین عمل ہے. اسی طرح آپ سنوکر میں بھی آئیں، ایک بندے پہ بوجھ بھی نہیں پڑتا، سب جو ہے اپنے اپنا. اسی طرح آپ سنوکر میں آ جائیں، گیم کھیلیں، کھائیں پئیں، انجوائے کریں، جو بھی لائے سب میں ڈیوائڈ کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں. اس میں گیم کھیلیں، آپ کو گناہ بھی نہیں ملے گا اس طرح. لیکن جو اگر اس طرح شرط لگائے گی کہ جو ہارے گا وہ پیسے دے گا، تو وہ جو ہے وہ جوا ہی ہے. جوا ہی ہے. چھوٹے سے انسان سٹارٹ کرتا ہے اور اس کو بڑا ایزی لے لیتا ہے انسان. گناہ کو گناہ سمجھ کے کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. چسکا بھی آتا ہے یار، اگلی دفعہ میں تجھے ہراؤں گا، اگلی بار تو دے گا، اگلی بار تو پیزا کھلائے گا. ایسے ہی. اور مدی بھائی آپ دیکھیں یہ تو خیر شروعات ہے کہ پھر اوپر شوار میں سے بات شروع ہوتی ہے، پھر آگے پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے بات. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے اکثر دوست جو کھیلتے ہیں نا وہ اس کو بڑا نارمل سمجھنے ایزی لیتے ہیں. یار کوئی جوا حرام حروم نہیں ہے، بس چھوڑ دو، تم شغل ہے، یہ کوئی حرام نہیں ہے. ہاں جی. تو یاد رکھیے گا گناہ کو گناہ سمجھ کے کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، گناہ کو جائز سمجھ کے کریں گے تو فارغ ہو جائیں گے، اسلام سے فارغ ہو جائیں گے. آپ سمجھے کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، اپنی آپ نے ایکسپلینیشن بنا رہی اس کے. ہاں جی. جیسے ابھی قرآن نے کہہ دیا نا جوا حرام ہے، آپ کہیں کوئی حرام حروم نہیں ہے بھائی، ہم کھیل رہے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ تو شغل ہے ہمارا. ہاں جی. تو آپ مجھے بھی دوبارہ کلمہ پڑھیں، پھر گناہ کو گناہ سمجھ کریں گے تو گناہ گار رہیں گے نا. اچھا اس کے بارے میں چلیں ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے بارے میں بتائیں، کرپٹو کرنسی جو آج کل بہت زیادہ لوگ اس میں پیسے کما رہے ہیں،
یہ کس عمر میں آتا ہے؟ مدی بھائی اس میں نا 2-3 چیزیں ہیں. مثال جیسے بائنانس ہے, اس میں لوگ کوائن خریدتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے کوائن خرید لیا, وہ اوپر بھی جا سکتا ہے نیچے بھی جا سکتا ہے, یہ تو ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایک مارکیٹ ہے. مارکیٹ آپ کو پتہ ہے اوپر بھی جاتی ہے اور نیچے بھی جاتی ہے. اس میں بالکل زیرو نہیں ہوں گے آپ کے پیسے, لو ہو جائیں گے, 1 پہ آ جائے گا, 2 پہ آ جائے گا آپ کا کوائن, لیکن وہ 0 پہ نہیں جاتا, ٹھیک ہے نا, لیکن اوپر بھی چلا جاتا ہے. لیکن یہ جو ہے نا فیوچر ٹریڈنگ جو لوگ کر رہے ہیں آج کل کہ 1000 لگایا تو لاکھ آ جائے گا, ورنہ 1000 بھی کیا, تو یہ بھی جوا ہے, تو یہ حرام ہے. اس سے آنے والی انکم جتنی بھی آپ کر لیں گے وہ سب فضول ہے, سمجھے. حرام آپ خود بھی کھائیں گے, اپنے بچوں کو بھی کھلائیں گے, تو کیا ہی فائدہ, حرامی بنیں گے. حرامی بنیں گے. اور آج آپ سال آپ نے 1000 لگایا, لاکھ آ گیا, ایکسیڈنٹ ہوا, مر گئے, وہ لاکھ آ کے بس آیا, اٹیک ہو گیا. آپ دیکھیں نا کتنی نوجوان اٹیک ہو رہا اور فوت ہو رہے ہیں, تو وہ لاکھ آپ کیا کریں گے, آپ کے بچے کھائیں گے, پھر آپ کو قبر میں بھی پانجا لگے گا. دنیا تو آگے ختم ہوگی نا, تو قبر میں بھی پانجا ہے آپ کے لیے, اتنے بھی گئے تو اتنے بھی گئے, ادھر بھی گئے. اچھا, اس لیے کہا کہ اولاد نیک ہونی چاہیے, جو کم از کم نماز پڑھے تو آپ کو فائدہ ہو, دعا کرے آپ کو فائدہ ہو. آپ دیکھیں گے ہمارے جو نوجوان ہیں انہیں جنازہ نہیں آتا, باپ کی میت بڑی ہے, چپ کر کے کھڑے ہیں. آپ دیکھیں اولاد ہے جو وہ چپ کر کے کھڑی ہے, تو لوگوں سے آپ کیا امید رکھیں گے وہ کچھ پڑھیں گے کہ نہیں. بلکہ شریعت نے یہ کہا ہے کہ اولاد جنازہ پڑھائے باپ کا, پڑھانا تو بہت دور کی بات ہے, صرف پڑھ لے تو یہ بھی غنیمت ہے. کچھ بھی نہیں آتا, چپ کر کے کھڑے ہیں. لیکن جائیداد کے مسائل وہ سارے آتے ہیں, یہ ہے مکان میرا ہی ہے, پیو مینوں کہہ کے گیا جی ہے مکان تو میرا ہے, تو پیو کا جنازہ کنے پڑھنا سی بھائی. یا باپ نے جو کپڑے پہنے ہوں گے جس کو غسل دیتے اتاریں گے, نہیں یہ کپڑے میں نہیں پہنتا, مجھے ڈر لگتا ہے, ابا جی کی یاد آ رہی, اچھا جو ابا جی کا آئی فون ہے وہ رکھ لینا ہے, اس سے ڈر نہیں لگتا. ابا جی کی گاڑی رکھ لینی, اسے ڈر نہیں لگتا. ابا جی کے کپڑوں سے ڈر لگتا ہے. یہ کیا ہے یار, سمجھیں گے سستی چیزوں سے ڈر لگتا ہے, مہنگی چیزوں سے ڈر نہیں لگتا. اور اب آپ دیکھیں کہ کوئی چیز رکھی ہے نا سنبھال کے, جی ابا جی کی یاد ہے, بندہ پوچھے بہن بھائی اسے بنا کے رکھو یار, جو اصل باپ کی نشانی ہے, جو زندہ ہے ان سے, جو اصل باپ کی نشانی ہے وہ تو آپ کے بہن بھائی ہیں نا, ان کے ساتھ جڑے ہیں آپ, ان کے ساتھ بنا کے رکھیں. ان سے لڑائی کی ہوئی ہے اور باپ کی گاڑی رکھی ہوئی ہے, یہ نہیں بیچنی میں, ہے میرے پیو کی نشانی ہے بھائی, تو یہ زیادتی ہے. بالکل, کم از کم اپنے بچوں کو اتنا دین پڑھائیں کہ انسان کے جانے کے بعد وہ کم از کم دیکھ کے یاسین پڑھ سکیں, دیکھ کے یاسین پڑھ کے اپنے باپ کے لیے دعائیں خیر کر سکیں. کم از کم اتنا دین اپنے بچے کو ضرور بتائیں آپ. بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں. یعنی ٹھیک ہے عاصم صاحب, بہت بہت شکریہ, بڑا آپ نے بہت امپورٹنٹ اور اچھی چیزیں بتائیں اور بڑا ہنسایا بھی آپ نے. تو اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے اس پوڈ کاسٹ کو دیکھا, تو اس چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئکن کو دبائیں. آپ سے دوبارہ ملیں گے ایک اور پوڈ کاسٹ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.